الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان محترم، دوستان عزیز، شب قدر کی رات ہے جس میں ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے. اس لیے آپ کو اس شب کے اس ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے. چنانچہ جو دعا ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس میں پروردگار عالم نے پہلے اپنی صفات کو بیان کیا، پہلے اللہ نے اپنی خصوصیات کو بیان کی، اور اس کے بعد ماہ رمضان کی خصوصیت کو بیان کی کہ ماہ رمضان میں 3 خصوصیتیں ہیں. نمبر 1، روزہ واجب کیا ہے. نمبر 2، قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا شب قدر کو، اور یہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو ایسا راستہ دکھانا جس سے گمراہی سے انسان بچ جائے. اور تیسری چیز، ماہ رمضان میں اللہ نے شب قدر رکھی
جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے 1000 مہینوں سے اللہ جانتا ہے. ماہ رمضان کی ان 3 خصوصیتوں کو اللہ نے اپنی حمد و ثنا کرنے کے بعد بیان کیا اور آخر میں 2 نتیجے بتائے. ان ساری چیزوں کا نتیجہ 2 چیزیں. جو اصل دعا ہے وہ 2 چیزیں کہ اللہ ہمیں آتش جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد کر دے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہ اصل دعا یہ ہے. باقی سارا مقدمہ تھا. اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، ماہ رمضان کو بیان کر رہا ہے کہ جو وسیلہ ہے کہ انسان اپنی گردن کو ماہ رمضان میں آزاد کر دے، اور اپنی گردن کو آزاد کرنے کے علاوہ جنت کو کما سکے. جنت کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے. جس طرح ہمارے وہاں تقریروں کے اندر یا خطیب ہوں کہ وہاں پر آپ دیکھتے کہ جنت کی توہین کی جا رہی تھی. جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہر آدمی کے جو ہے اس جنت کے پیچھے ہی تو سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. کوئی معمولی جگہ نہیں. تو اللہ ہمیں آتش جہنم سے بھی نجات دلائے، اور پروردگار عالم اس شب قدر کی برکت سے ہمیں جنت بھی نصیب فرمائے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری ہم نے آیت قرآنی پڑھی، اس میں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ اور ملائکہ رسول پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. اس لیے اے مومنوں، آپ لوگوں کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. ایک درود بھیج دیں محمد صلو علیہ. تم لوگ بھی درود بھیجو پیغمبر پر. صلو علیہ کا مطلب یہ ہے وسلموا تسلیما. لیکن تعجب اس دوسرے جملے پر کہ ہم درود تو فوراً بھیجتے ہیں، لیکن جو سلموا تسلیما کہا گیا اس کی طرف کسی کی طرف توجہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس پر کیا مطلب لیا گیا اور پروردگار عالم کیا چاہتا ہے. اس کی طرف نہ کسی نے غور و فکر کیا، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی. کہ عمل تو اس وقت ہے کہ جب انسان سمجھے تو صحیح کہ کیا کہا گیا. سمجھ ہی نہیں اس پا رہے، اور کسی کو فرصت ہی نہیں کہ اس چیز کی طرف توجہ دے کہ سلموا تسلیما میں کیا کہا گیا. آئیے اسی پیغام کو سورہ احزاب کی 56ویں آیت میں یہ آپ نے ان اللہ درود کی جو ہے درود کی آیت ملاحظہ کی. لیکن اب جو ہے 65ویں آیت سورہ نساء کی پیش کر، اس پر وسلموا تسلیما کا پیغام پتہ چلے گا کہ وہ سلموا تسلیما میں کیا کہا گیا، جس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. سلموا تسلیما میں جو پیغام دیا گیا سورہ نساء کو، اس کے اندر اس کی تفسیر کی گئی. فلا وربک لا یؤمنون. اللہ قرآن مجید میں آج بے ایمانوں کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. کون کون بے ایمان ہے اس کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہے، بے ایمان ہے سب. یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ قرآن مجید میں سورہ مومن، سب بے ایمان ہے. فلا وربک، خالی یہ نہیں کہ بے ایمان ہے بلکہ قسم کھاتا فلا وربک. پروردگار اپنی خود کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب بے ایمان ہیں، کوئی ایمان والے نہیں ہے. اتنا سخت لہجہ قرآن نے اختیار کیا، کوئی ایمان والا نہیں. فلا وربک لا یؤمنون، کوئی ایمان والا نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہے جب تک اے حبیب تمہیں یہ لوگ اپنے معاملات میں حکم قرار نہ دے دیں. جب تک اے حبیب تمہیں اپنے کاموں کے اندر بھی رسول کو حکم قرار نہ دے. رسول کا جو فیصلہ ہو
اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو جائے تب تک کوئی مومن نے سب منافق ہے، کوئی جو ہے ایمان والا نہیں ہے۔ رسول کے فیصلے کو تسلیم کرو، جو رسول کہہ رہے اس کو مانو، وسلم تسلیما، اور اس کے سامنے سرخم ہو جاؤ، تسلیم خم ہو جاؤ، تب تم ایمان والے ہو۔ ورنہ رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی چلا رہے ہو تو کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ رسول کے آگے حتیٰ تم اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی رسول کی بات مانو، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں پڑھائی کرنا ہے، کون سی جگہ پر نیشنلٹی اختیار کرنا ہے، کہاں جوان بیٹے کی شادی کرنا ہے، جہاں جوان بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹی کو کس حالت میں رکھنا ہے، اسکول میں کون سی تعلیم دینا ہے، کس جگہ پر بچوں کو بھیجنا ہے، کس جگہ پر نہیں بھیجنا ہے، سب چیزوں میں تمہارے اپنے ذاتی معاملات میں بھی رسول کے فیصلے کو مانو، تب تو تم مومن ہو، ورنہ کوئی مومن نہیں ہے۔ اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اپنی قسم کھا کے آ جائے کہ کوئی مومن، اور قسم بھی خالی نہیں کر رہا ہے، تاکید کر، فلا و ربک، لا جو ہے تاکید کے لیے، کہ میں تاکید کر کے قسم کھاتا ہوں کہ کوئی بھی مومن نہیں، سب بے ایمان ہے جب تک کہ رسول کی بات نہ مانے، رسول کو اپنے ذاتی کاموں کے اندر رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ اس لیے اتنا سخت لہجہ پروردگار عالم نے سورہ نساء میں اختیار کیا، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تمہارے اپنے ذاتی جھگڑوں میں بھی رسول کو حکم اور فیصلہ کرنے والا قرار نہ دو۔ اور پھر آگے کا جملہ سنیے، وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر جو رسول فیصلہ کر دے اس میں اپنے دل میں ایک ذرہ برابر ملال بھی نہ لے کر آؤ، اپنے دل میں ذرا سی تلخی بھی نہ لے کر آؤ، اپنے دل میں ذرا سے غم بھی نہ لے کر آؤ۔ اگر غم لے کر آ رہے ہو اور رسول کے فیصلے کے آگے تمہیں غم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تم نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا ہے۔ رسول کے فیصلے کے آگے اپنی کوئی نہیں چلاؤ بالکل۔ اور پھر جو ہے اس کو وہی درود کی آیت سے پہلے بہت واضح الفاظ میں کہا، بہت واضح الفاظ میں، وہی سورہ احزاب کی آیت، اس میں بہت سخت لہجہ جو ہے پروردگار عالم نے اختیار کیا۔ وما کان لمؤمن ومؤمنۃ ولا مؤمنۃ، کوئی مومن و مومنہ نہیں ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے آئے قرآنی کے ذریعے، قرآن میں کوئی مومن و مومنہ نہیں، اور جو ہے سخت لہجہ اختیار کرتے کوئی مومن و مومنہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ارشاد فرمایا، اذا قضى اللہ ورسولہ فی امرہم، اذا قضى امرا، اذا قضى اللہ ورسولہ فی امرہم، جب اللہ یا اس کا رسول کسی بھی تمہارے اپنے ذاتی کاموں میں فیصلہ کر دے تو پھر ما کان لکم خیارۃ فی امرہم، تمہیں جو ہے اپنے ذاتی کاموں میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم بولو، جب تک کہ جو ہے تم پوری طریقے سے اللہ اور رسول کے فیصلے کو نہیں مان لیتے تب تک کوئی مومن و مومنہ نہیں، پوری طرح ثابت قدم اور پوری طرح تسلیم خم ہو جاؤ، تب مومن و مومنہ شمار ہو، حتیٰ تمہارے اپنے ذاتی کام میں بھی۔ حتیٰ ایک عورت نے جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں فلاں مرد سے شادی کرنی ہے، اس نے انکار کیا اور کہا مجھے اپنی شادی کا خود اختیار ہونا چاہیے، شرعی اختیار استعمال کیا، تو پیغمبر نے کہا تمہیں وہاں پر شادی کرنا ہے، وہاں پر جو ہے اسی موقع پر یہ آیا جو کوئی مومن و مومنہ نہیں بن سکتا جب تک کہ جو ہے رسول اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے سامنے کچھ اپنے دل میں میل اور اپنے دل میں غم بھی نہیں لانا ہے۔ تو وسلم تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دینا رسول اللہ کے، اپنے آپ کو بالکل سر تسلیم خم کر دینا ہے،
اپنے آپ کو سر جھکا لینا رسول اللہ کے ساتھ، تب تو مومن بن سکتے ہو، ورنہ کوئی مومن نہیں۔ اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ جو ہم کہیں گے وہی کھانا پڑے گا، جو ہم کہیں گے وہی پینا پڑے گا، جو ہم کہیں گے وہی لباس اوڑھنا پڑے گا، جو ہم کہیں گے اسی مکان میں رہنا پڑے گا، جو ہم کہیں گے وہی جو گاڑی لینا پڑے گی، جو ہم کہیں گے وہیں پر بچوں کی تعلیم کرنا پڑے گی۔ اپنی مرضی کوئی نہیں چلاؤ، جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں سارے تسلیم خام ہو جاؤ۔ اگر تسلیم خم نہیں ہو رہا تو خالی زبانی لقلقہ زبانی، تو مومن نہیں ہوئے نہیں۔ مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ، مومن نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں پروردگار عالم دے۔ مومن صرف وہ ہے جو سر تسلیم خم ہو کر ہر حکم میں اللہ اور رسول میں سر تسلیم خم کرتا، وہ مومن ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ اور صرف مومن ہونے کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بھی انسان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلی تو یہ حدیث کہ دنیا کا سب سے بڑا عابد و زاہد وہ ہے جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی عابد نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے کہ جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے۔ پہلی یہ معصوم کی حدیث۔ اور دوسری یہ کہ سورہ واقعہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے اور سورہ واقعہ رات کو پڑھ کر سوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں روزی کی کبھی کوئی کمی واقع ہو جائے۔ یہ کمی واقع ہوتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ وہ ہے جو انسان کی عمر کو بھی کم کر دیتا ہے، گناہ وہ ہے جو انسان کی روزی کو بھی کم کر دیتا ہے، گناہ وہ ہے جو بار بار بلائیں بھی لے کر آتا ہے، گناہ وہ ہے جو بار بار گھروں کے اندر مصیبتیں بھی لاتا ہے، نحوستیں بھی لے کر آتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں نیکیاں انسان کی عمر کو بھی بڑھاتا ہے، انسان کی روزی کو بھی بڑھاتا ہے، انسان کی خیرات کو بھی بڑھاتا ہے، انسان کے گھر میں برکتیں بھی لے کر آتا ہے، انسان کے گھر کے اندر سے نحوستوں کو بھی دور کرتا ہے، بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ نیکیاں دنیا میں بھی انسان کے فائدے، صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی فائدے۔ چنانچہ کہتے مولانا ہم نے اتنے سال نماز شب پڑھی لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی اثر نہیں کر رہا۔ تو ایسی نماز شب اللہ کو نہیں چاہیے کہ جس میں صبح آ کر اٹھ کر کے جو داڑھی منڈوا رہا ہے، ایک طرف سے گناہ کرے نا، دوسری طرف نماز شب پڑھے، تو کون سی نماز شب کا اثر ہوگا؟ ایک طرف سے جو ہے وہ پوری جو ہے دعاؤں کی لسٹ پوری فل کر کے پڑھ لیتا ہے، اور جو ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ سارے مستحبات بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر جو بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کرے، بیٹی جو ہے بے پردہ باہر نکل رہی ہے، تو کون سا جو ہے اس کا عمل قبول ہو؟ ساری نحوستیں ہم کھینچ کر اپنے گھر کے اندر لے کر پھر کون سی دعا قبول ہوگی؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ پہلے گناہوں سے تو بچو، پھر جو ہے دعاؤں کا اثر ہو۔ ہم نے گناہوں سے بچنا سیکھا ہی نہیں ہے، اور رسول کی بات کی اتباع کرنا سیکھا ہی نہیں، اور جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ساری دعائیں ہماری خود بخود تو قبول ہو جائیں۔ کیسے قبول ہوگی؟ ہم خود جو بلاؤں کو اپنے گھروں میں کھینچ کر لے کر آئے۔ کسی کے گھر میں موسیقی بج رہی، کسی کے وہاں بے پردگی ہو رہی، کسی کو حرام کھایا جا رہا ہے، کسی کے اندر دکھاوا ہو رہا ہے عبادت میں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ یہ نہیں، اس طرح عبادتیں ہوا کریں۔ جب اس طرح کریں گے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سارے آپ نماز شب شب قدر پوری رات عبادتیں کرتے رہے، لیکن جو ہے جب تک حرام سے بچنے کی پریکٹس نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں۔ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب حرام سے انسان پہلے نمبر پہ بچے، پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، دیکھو اللہ کتنی جلدی آپ کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا۔ چنانچہ جس طرح آخرت میں نیکیوں کا فائدہ ہوا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا فائدہ ہوا کرتا ہے، اس طرح دنیا میں بھی ان نیکیوں کا اور گناہوں سے بچنے کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے آخر میں ایک واقعہ سنیں۔ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا، بڑا نوجوان، ہٹا کٹا، اور جس طرح ایتھلیٹس لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ورزشکار لوگ ہوا کرتے ہیں، بڑا پھرتیلا اور بڑا جو ہے ہینڈسم نوجوان، لیکن تھا وہ چور۔ آج تو چور بھی کچھ نہیں ہے، ڈاکو ہر جگہ پر گھومتے ہیں، اس کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔
اس زمانے چوری بھی ایک بہت بڑی چیز شمار کی جاتی تھی. تھا چور. چور کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموشی سے جو ہے گھر سے آ کے چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے. ڈاکو لوگ تو سامنے پستول دکھا کر کے لے جائیں گے، لیکن چور تو خاموشی سے چپکے سے چوری کر کے لے جاتا ہے. ایسا چور. اور چور ہونے کی وجہ سے ہی اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، کیونکہ شادی کرے گا تو پکڑا جائے گا. پھر کہیں نہ کہیں بات نکل جائے گی، بیوی سے بات نکلے، خود سے نہیں نکلی تو بیوی سے نکل جائے گی، اس کے نتیجے چور پکڑا جائے گا. اس لیے جو ہے تو تھا نوجوان، اور نوجوان ہونے کے نتیجے کے اندر وہ کسی عرب کے علاقے کے اندر ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر اس پورے قبیلے میں سردار اسلام لے کر آ گیا. سارے قبیلے والے بت پرست سے اس کا سردار جو ہے اسلام لے کر آ گیا. جب سردار اسلام لے کر آ گیا تو اب سارے قبیلے والے آہستہ آہستہ سرداری کی وجہ سے کچھ بول تو نہیں رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مخالف ہو رہے تھے. اور سردار کو پتہ تھا کہ اب چونکہ میں اسلام لے کر آ گیا، اس لیے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے یہ میرے گھر پر حملہ کریں گے، مجھے جو ہے کچھ نہ کچھ تباہ کر دیں گے اور میرے گھر کو جو ہے لوٹ لیں گے. اس لیے آہستہ آہستہ پہلے سے ہی سمجھ لیا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں اسلام لے کر سب لوگ بت پرست ہیں تو میرا تو جو ہے ستیہ ناش ہو جائے گا. چنانچہ اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنی جتنی زمینیں تھے بیچنا شروع کر دی، پیسے دینار اور درہم بنائے، اور جتنے مکانات تھے وہ بیچنا شروع کر دیے، جتنے حیوانات تھے بیچنا شروع کر دیے، جتنے بھی غلام و کنیز تھے وہ بیچنا شروع کر دیے، اور جو اپنا جو گھر رہائش کا تھا اس کو بھی بیچ دیا. اور جس دن اس کو پتہ تھا کہ کچھ عرصے بعد سارے قبیلے والے مجھ پر حملہ کر کے میرا سارا سامان لوٹ لیں گے، تو وہ راتوں رات بھاگنا چاہتا تھا. راتوں رات جو ہے نکل جانا چاہتا تاکہ جو ہے قبیلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے، خاموشی سے نکل جائے. کہ اتفاق ایسا ہوا، کوئی ایسا گھر میں حادثہ ہوا کہ اسی رات کو وہ قبیلے کا سردار اور اس کی بیوی دونوں کا انتقال ہو گیا ایک ساتھ. اسی رات کو جس رات کو نکلنا تھا پتہ نہیں کیسے ہارٹ فیل ہو گئے دونوں. کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں دونوں کا ہارٹ فیل ہو گیا. اور ہو گئے اس کی ایک نوجوان بچی 18 سال کی خالی اکیلی رہ گئی، اور اتنے سارے سونے چاندی کی جو ہے بوریاں بھری ہوئی ہے. اتنی ساری سونے چاندی کہ اس کو راتوں رات نکلنا تھا، کہ پیکنگ کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہے کسی طرح میں رات کو چپ کر کے نکل جاؤں، کیونکہ سامان تو بندھا ہوا تھا. باپ اور ماں کا انتظار. اب رونے دھونے بیٹھے تو وہ بچی کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ باپ کی وجہ سے پھر بھی سرداری کی وجہ سے جو لوگ مجھ پر لوگ ہم پر حملہ نہیں کر رہے. اگر جو ہے ان کو پتہ چلے کہ باپ کا انتقال ہو گیا صبح اٹھتے ہی تو وہ تو سب ہم پر حملہ کر کے ہمیں بھی لوٹ لیں گے، ہماری عزت بھی خراب کر دیں گے. اس لیے بچی نے رونا دھونا چھوڑ کے ایک مرتبہ 18 سال کی بچی وہ جو ہے سامان جو بندھا ہوا تھا لے کر کے سونے چاندی سب لے کر کے نکل گئی اور سیدھا مدینہ آئی. قبیلے سے نکل کر کے جو ہے سیدھا مدینہ آئی. جب سیدھا مدینہ آئی تو رات کے وہاں پر پہنچی، کسی جگہ پر کرائے کی جگہ لی اور جگہ لے کر وہاں پر ساری سونے چاندی کی بوریاں اتاری اور اپنے اونٹ کو وہاں پہ بٹھایا اور اس کرائے کی جگہ میں جو ہے اپنی ساری چاروں طرف اپنے کمرے میں سونے چاندی کی بوریاں رکھی. ہوا یہ کہ وہ مدینہ میں ایک چور تھا. چور لوگوں کو بڑی خبر ہوتی ہے کہ کون جو ہے آج کہاں سے آیا اور کس کے گھر میں جو ہے وہ مال آیا ہے اور کس کے گھر میں آج جو ہے وہ تنخواہ بٹ کے آئی ہے، کسی کے وہاں پر جو ہے فصل کٹ کے آئی ہے. ان کو ساری اطلاع رہتی ہے، کیونکہ چور کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اطلاع رکھے تاکہ اس وقت چوری کر سکے. ان کو پتہ ہوتا ہے. چور کو پتہ تھا کہ آج جو ہے کوئی باہر سے ایک جو ہے آیا ہے، بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، کوئی آیا ہے اس کے پاس کافی مال و دولت ہے، چنانچہ وہ فلاں جگہ پر رکے ہوئے. اس چور نے ساری معلومات نکلوا لی. اچھا وہ چور بھی تھا لیکن نمازی بھی تھا. نماز میں، کیونکہ اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں کوئی جو ہے نماز پڑھنے نہ آئے یہ ممکن نہیں تھا.
یا بے پردہ کوئی عورت نکل آئے، وہ اس زمانے میں کوئی ممکن نہیں تھا، چھوٹا سا علاقہ تھا، اس میں مسلمان بھی اتنے کم تھے، وہ جو ہے بے پردہ عورت بھی نہیں نکل سکتی اور بے نمازی مرد بھی نہیں ہوا کرتے، کوئی داڑھی بھی نہیں منڈوا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور نماز بھی پڑھنے آتا تھا، لیکن رات کو چیکنگ رکھتا تھا کہ کہیں چوری کرنے کا موقع ملے تو اپنا مشن پورا کرے۔ آج جو ہے اس نے مشن بنایا کہ یہاں پر مال و دولت آیا، میں جو ہے وہ آج دیوار پھلانگ کے ایک مرتبہ جو ہے چوری کر کے جاؤں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ چور لوگ بڑے دیوار پھلانگنے کے ماہر ہوا کرتے ہیں، ورنہ تو جو ہے ان کے پھنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے کی چیزیں ان کو نہ ہیں تو جو ہے ایک منٹ میں کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے، اس لیے وہ بڑے پھرتیلے اور جو ہے دیوار پھلانگنا، چھت پر جو کودنے کے بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں، تبھی تو چوری کر سکتے، ورنہ چوری نہیں کر سکتا ہر آدمی۔ ہاں، چوری کرنا بھی ایک فن ہے نا۔ چنانچہ جو ہے وہ چور دیوار پھلانگ کے ایک دم اندر آ گیا۔ جب اندر آیا اور اس نے اندر جھانک کے جو دیکھا تو دیکھا کہ چاروں طرف جو سونے چاندی کی بوریاں رکھی ہوئی ہے، دوسری طرف سے دیکھا کہ کتنے آدمی ہو تو دیکھے اندر، دیکھا تو پتہ چلا کوئی آدمی نہیں، صرف ایک تنہا ہو یا کوئی تنہا اکیلی لڑکی ہے، وہ بھی 18 سال کی۔ تو اس کو تو بارے نہارے ہو گئے، دولت کی دولت بھی ملے گی، عورت کی عورت بھی ملے گی، دونوں کام ہو گئے اس کے تو۔ کوئی مجھے روکنے والا نہیں، رات کا وقت کون پکڑے گا اور جو ہے کہاں تک آواز جائے گی۔ چنانچہ دونوں طرف سے بارے نہارے ہو گئے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چوری کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ آگے جو بڑھ رہا ہے تو اتنی دیر میں کوئی بوڑھا پڑوس میں نماز شب پڑھ رہا تھا، اور نماز شب میں اس نے یہ آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس کے نتیجے میں اپنی خواہشات نفسانی کو دبایا، خواہشات نفسانی پر کنٹرول کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت اس چور کے کان میں پڑی۔ کبھی انسان کو پورا قرآن پڑھ دے کوئی نصیحت جو اثر نہیں کرتی، رسول اللہ کی ساری حدیثیں پڑھ دے اثر نہیں کرتا، کبھی جو مائمہ کے سارے واقعات پڑھ دے پھر بھی اثر نہیں کرتی، کبھی کبھی ایک بات انسان کے دل میں اتنی اثر کر جاتی۔ ایک دفعہ وہ آیت جو اس چور کے دل پہ لگی ایک دم کہ ہاں اب وہ دن آ گیا کہ اللہ کے سامنے قیامت یاد آ گئی کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول کروں گا تو جنت میں میرا ٹھکانہ ہے، ورنہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے چوری چھوڑ دی اور کہا کہ میں نہیں، اب سے چوری نہیں کروں گا۔ اب جب چوری نہیں کرنا ہے تو چور جب چوری کر رہا ہو تو بڑے ہوشیاری سے بڑے پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ جب چور نہیں ہوتا ہے تو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس نے جب چوری چھوڑ دی تب جو بے پرواہی سے چلنے لگا، باہر نکلنے لگا، تو کسی برتن سے ٹکرا گیا، برتن کی آواز آئی نہیں، وہ لڑکی اندر سے متوجہ ہو گئی، اس نے بھی جھانک کے دیکھا کوئی آدمی آیا ہوا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکا اس کی شکل کے کیسی شکل تھی، لیکن اتنا پتہ لگا کہ کوئی چور آیا ہوا ہے یہاں۔ لیکن وہ چور کو آتے ہوئے دیکھے، اندر تو ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے کہ بھئی ایک دم جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، اتنا اندھیرا کا وقت ہے، کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، تو کیا کروں گی میں؟ لیکن پتہ نہیں، اس کو دیکھا کہ چور آیا اور چلا گیا۔ وہ لڑکی بھی حیران کہ چور آیا تھا پھر کیسے چلا گیا، کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، کیسے چلا گیا؟ وہ چور چلا گیا۔ چور نے چوری چھوڑ دی اور اللہ سے توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، اللہ کے سامنے مجھے کیا جواب دینا۔ چھوڑ دیا اس نے، اور چھوڑ کر کے ایک مرتبہ وہ فجر کے وقت صبح اذان صبح ہوتے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ویسے بھی نمازی تھا وہ، نماز پڑھنے تو آتا تھا، نماز پڑھنے میں دو فائدے، نماز بھی ہو جاتی، ساتھ ساتھ جو ہے رسول اللہ کو چہرہ دکھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چوری کی بہت ساری اطلاعات بھی مل جایا کرتی، اس لیے جو ہے اس نے وہاں نماز میں آنے کی عادت تھی۔ وہ چھوٹا سا شہر تھا اس وقت مدینہ، بہت آج جو مسجد النبوی ہے وہ پورا شہر مسجد النبوی جتنا ہی شہر تھا اس وقت پہلے، آج جو مسجد نبوی اتنا ہی شہر تھا کل۔
چنانچہ جو ہے وہ صبح صبح ایک دفعہ نماز پڑھا. اب تو چوری اس نے چھوڑ دی, اس نے توبہ کر لی کہ میں تو چوری نہیں کروں, کوئی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کروں. خدا کے سامنے کون جواب دے گا؟ چوری چھوڑ دی اور مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا. نماز جو ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام کچھ دیر لوگوں کو بیٹھ کر نصیحتیں کیا کرتے تھے اس وقت. اس طرح آج آپ نصیحتیں سن رہے ہیں, اس طرح پیغمبر بھی جو ہے نصیحتیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نصیحتیں کر رہے تھے کہ دیکھا کہ وہی لڑکی 18 سال کی صبح صبح مسجد میں آ رہی. عورتیں مسجد میں صبح صبح نہیں آتی تھی, ظہر عصر کی نماز کے لیے آتی تھی, لیکن یہ صبح صبح مسجد میں آنا یہ عورتوں کا ایک ڈیٹ. تو سب حیرت سے اس کو دیکھنے لگے. وہ چور سمجھ گیا, ہاں اس نے مجھے دیکھ لیا, ضرور میری شکایت کرنے کے لیے آئی. پہلی مرتبہ میں نے توبہ کی اور پہلی مرتبہ پکڑا گیا. یہ ہے ایک قصہ بھی جھوٹا مشہور کر دیا ہے کہ ایک صاحب نے جو ہے نمازیں پڑھنا شروع کی. اس کی جو ہے ایک نماز پڑھی تو ایک بھینس انتقال کر کے بیچاری, دوسری جو ہے نماز پڑھی تو دوسری بھینس انتقال کر گئی, تیسری نماز پڑھی تو تیسری بھینس انتقال کر گئی. تو ایک بچہ بھینس کا بچہ تھا, وہ بیں کرنے لگا. کہا ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں میں نے. تو یہ لطیفے بھی بہت بنائے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت میں جو ہے یہ بھی بیچارہ اسی طرح پھنس گیا کہ آج ہی میں نے جو چوری چھوڑی اور آج ہی میری شکایت کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آ گئی. اب کیا کریں؟ تو آج تو پھنس گیا. آج جو بری طرح جو ہے لوگوں کے سامنے بے عزت و بدنام ہو جاؤ گے. اور جو لڑکی نے آ کے پہلا ہی بیان رسول اللہ کے سامنے دیا تو وہ تو اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ بس آج تو کام تمام ہو. کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کل چور آ گیا تھا, سمجھا کہ بس میری باری آ گئی. اور وہ چور جو ہے وہ میرے گھر میں آیا, میں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اب تو بات ختم, مصیبت ہو گئی نہیں, سارا مسئلہ خراب ہو گیا نہیں. کہا لیکن یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا, وہ چور آیا تھا لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد رہا وہ چلا گیا واپس. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں چوری نہیں کی. لیکن بہرحال ایک دن اللہ نے میری دعا قبول کر لی کہ پروردگارہ میری دولت بھی بچا لے, میری عزت بھی بچا لے. چنانچہ پروردگار عالم نے اسی وقت میری دعا سن لی اور اس کے نتیجے میری وہ جان بھی بچ گئی, میری عزت بھی بچ گئی, میرے مال بھی بچ گیا. لیکن ہر وقت تو کوئی پروٹیکشن دینے والا میرا نہیں ہے, اس لیے یا رسول اللہ میری پروٹیکشن کا انتظام کیجئے, میرے جو حفاظت کا انتظام کیجئے. میں تو جو ہے میں تو قبیلے میں اکیلی تھی, میں تو بڑی مشکل سے قبیلے سے جان بچا کے آئی ہوں, اور یہاں پر میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, ابھی تو سلام دعا بھی نہیں ہوئی ہے, تو میں جو ہے کوئی جاننے والا نہیں, آپ میرا پروٹیکشن کا انتظام کیجیے. رسول اللہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کے پیچھے گارڈ رکھیں, کوئی چوکیدار رکھیں, کوئی گارڈ رکھیں, تو کتنا گارڈ کتنا بیچارہ چوکیداری کرے گا. وہ بھی 24 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو پھر بھی کتنا جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, وہ بھی جو ہے تھک جائے گا. 2-4 دن جو ہے صحیح ڈیوٹی کرے گا پھر وہ چھوڑ دے گا, وہ بھی جو ہے کہے گا نہیں ہم سے نہیں ہوتا. اس لیے تم ایسا کرو کہ شادی کر لو, تاکہ شادی کے نتیجے تمہارا پروٹیکشن بھی ہو جائے, تمہارا مال بھی بچ جائے, تمہاری عزت بھی بچ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جیسے آپ جو ہے مناسب سمجھے ایسا کام کر لیں. اس نے دیکھا کہ باقی لوگ جو ہے سارے بیٹھے ہوئے, تو رسول اللہ نے کہا کون اس لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہے. اب تو لوگ اچک اچک کے کرے بھائی ہمارا نام ہمارا نام, جس کی 2 شادیاں 3 شادیاں تو وہ بھی اچک اچک کے کرے ہمارا نام ہمارا نام. وہ خیبر کا علم جب پیغمبر دینے والے سے دیکھا, وہ جو ہے لوگ آ کر اچک اچک کے ہمیں یا رسول اللہ ہمیں علم دیجیے گا, علم خیبر کا. بعض لوگ تو جان بوجھ کے پیغمبر کے سامنے آ کے گر جایا کرتے تھے تاکہ پیغمبر کی توجہ کہ یہ بھی کوئی ہے. تو آج بھی جو ہے سب لوگ ہاتھ اٹھا رہے, ارے ہمارا نام حرام ہے, ہمیں بھی شادی کرنا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ کس کو شادی کرنی ہے, تو اتنی ساری دولت اور اتنی حسین و جمیل خاتون وہ ایسے ہی مفت ہاتھ آ جائے تو کس کے جی نہیں چاہتا. ایک مرتبہ جو ہے سارے لوگ جو ہے بیٹھے ہوتے جو ہے وہ شادی شدہ تھے,
یہی ایک تھا جس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ چور تھا، اس کو پتہ ہے اس کی چورنی کو پتہ چلے گا تو سب جگہ بتا دے گی، تو اس سے رہتی ہے اس کی چوری کھل جائے گی۔ اس لیے جو ہے کہا کہ تم نے شادی نہیں کی ہے نا، کیا تم شادی کے لیے راضی ہو؟ اب اس کے تو دل میں لڈو پھوٹنے لگے بھائی، ارے اتنی ساری دولت خود بخود ہاتھ میں آ جائے گی، اور لڑکی بھی خود بخود ہاتھ میں آ جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ہر طرح قبول ہے، دست پا کر کے قبول ہے۔ چنانچہ جو ہے پیغمبر نے فوراً جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے قریب آؤ، اور دونوں کو قریب بلایا، اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے کھڑے کھڑے دونوں کا نکاح پڑھا دیا، اور کہا کہ تم دونوں جو ہے میاں بیوی ہو گئے، اب جاؤ اپنی جو ہے زندگی گزارو، اور جو ہے اتنی آسان شادی کر دی کہ کھڑے کھڑے جو شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب جو ہے گھر پر پہنچے وہ لڑکی کے گھر پر، تو یہ جو چور تھا وہ تو شادی کرنے کے بعد جب گھر پر گیا تو ایک مرتبہ سجدے میں گیا تو پوری رات سجدے میں پڑ رہا۔ یہ عورت بھی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میرے شوہر اتنا عبادت گزارے ہیں۔ اس سے کہا خیر تو ہے، کیا ہو گیا، ایک دم جو سجدے میں چلے گئے ہو، واپس ہی نہیں آ رہے ہو؟ کہا میں اللہ کا کیا شکر کروں، کیسے شکر کروں، کس طرح جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کل رات کو چور آیا تھا وہ میں ہی تھا، اس کو بتایا کہ کل رات کو جو چور آیا تھا میں ہی تھا، لیکن چونکہ میں نے آیت سنی اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے نفس سے خواہشات نفسانی کو دبا دی، اپنی خواہشات پر کنٹرول کے، جنت ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہوا کرتی۔ اس کے نتیجے میں نے کہا ہاں ایک دن تو ضرور ہمیں روز قیامت میں جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور وہاں جواب دینا ہے۔ چنانچہ میں نے توبہ کر کے چوری چھوڑ دی، اور جو ہے میں مسجد میں آ گیا، اور میں نے اس وقت جو ہے توبہ کر لی تھی، اس لیے میں چوری کرنے آیا تھا لیکن توبہ کرنے کے لیے واپس چلا گیا۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے بھی یہ سوچا کہ چور آنے کے بعد واپس کیسے چلا گیا؟ کہا اسی وجہ سے کہ میں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے جو ہے میں واپس چلا گیا۔ اور جب تم جو مسجد میں آئی تو جو ہے تم نے کہا کہ چور آ گیا تھا، اور جو ہے میں نے اس کو دیکھا بھی تو میری تو ہارٹ فیل ہو رہا تھا، تو مصیبت بھی بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی۔ لیکن جب جو ہے تم نے کہا کہ پروٹیکشن چاہیے اور جو ہے شادی کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے میری قسمت ہوئی۔ تو اللہ نے، میں سوچتا ہوں کہ کتنا کرم کیا، کتنی رحمت کی، کہ میں نے جب حرام چھوڑ دیا تو میں زیادہ سے زیادہ 3-4 پوریاں لے جاتا، اب تو ساری پوری ملکیت میری ہو گئی، اور لڑکی بھی ملتی تو ایک رات کے لیے ملتی، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ملتی۔ اور پھر جو ہے جب اللہ کی خاطر میں نے جو ہے حرام کام کو چھوڑا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑکی مجھے مل گئی، زندگی بھر کے لیے مل گئی۔ تو اس سے زیادہ اللہ کا میں کیا شکر ادا کروں کہ جب میں نے حرام چھوڑا تو پروردگار عالم نے مجھے حلال کی روزی عطا کی، اور کتنی برکت عطا کی کہ سارا مال بھی مل گیا، ساری لڑکی بھی مل گئی۔ تو یہ ہوتا ہے حلال راستے پر چلنے کا نتیجہ۔ انسان کو خالی آخرت میں ثواب نہیں ملا کرتا، دنیا میں بھی بہت اجر ملا کرتا ہے، سیدھے راستے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ پروردگار ہم شبۂ قدر میں ہمیں نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسلاً ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع دام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی